نے دیکھا بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، پاکستان نے اس کا بڑا مؤثر جواب دیا۔ اب ہم مزید کارروائی نہیں کریں گے، جو ہمارے وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بھارت ڈرونز بھیج رہا ہے ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اس بات میں واضح رہنا چاہیے کہ ہم نے اسٹرائک کرنی ہے، باقی ہے اس کی آپریشنل ڈیٹیلز۔ یعنی 1971 کے بعد یہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ پنجاب کے اوپر حملہ ہوا۔ وہاں پہ ہمیں ان کی تنصیبات کو ہٹ کرنا چاہیے، انہیں درد پہنچے گی، انہیں تکلیف پہنچے گی، تو تبھی معاملہ پولیٹیکلی کہ ان کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ آپریشن جاری ہے اور اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بتا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ نعمان۔ حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، پاکستان نے اس کا بڑا مؤثر جواب دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب ہم مزید کارروائی نہیں کریں گے، جو ہمارے وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مختلف شہروں میں ڈرونز دیکھے گئے اور پھر انہیں گرایا گیا۔ لاہور میں بھی ڈرونز گرنے کے بعد قسم قسم کی افواہیں بھی پھیل رہی ہیں لوگوں میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بھارت ڈرونز بھیج رہا ہے ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ میں اس سے پہلے ابھی آپ نے کہا کہ یہ تاثر پھیلا ہے کہ شاید پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے، کچھ مغالطے پہ مبنی ہے۔ آج بھی مطلب چونکہ بیانات جو آپ نے کوٹ کیے وہ تو ٹھیک ہے، کانفلکٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ ہماری افواج کو، مسلح افواج کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسپونڈ کریں۔ اس کے بعد پھر ہمارے وزیر اعظم نے تقریر کی اسمبلی میں کل، اور پھر جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کا ایک بیان بھی آیا، کچھ وزیر دفاع صاحب، ان کے بیانات سے کچھ اخذ کرنا تو بڑا مشکل ہے، وہ عجیب و غریب سے ہی بیانات دیتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی بات سے بھی تاثر یہ پھیلا۔ لیکن پھر وزیر اعظم نے جو گزشتہ رات کو تقریر کی اس سے کہا، اس میں کچھ پتہ چلا کہ شاید ابھی یہ معاملہ جاری ہے۔ پھر آج ایک دفعہ پھر وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم بات کر، یعنی ہم بھارت پہ اسٹرائک کریں گے۔ تو اب میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مغالطہ ہے، اور حکومت شاید مغالطہ اس کو پولیٹیکلی اپنی یہ کچھ اچھا نہیں کر رہی، کلیئرٹی دینی چاہیے۔ ایک دیکھیے، اس بات میں واضح رہنا چاہیے کہ ہم نے اسٹرائک کرنی ہے، باقی ہے اس کی آپریشنل ڈیٹیلز۔ وہ تو ظاہر ہے کسی کو نہیں بتائی جا سکتی کہ کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اس میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، وہ تو فوج پہ چھوڑ دیا جائے گا، وہ تو ڈیٹیلز پھر وہ تو جب ہوگا تو دنیا دیکھے گی۔ تو اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو اسٹرائک والی آپشن ہے اس پہ رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے پاس اگر پاکستان اسٹرائک نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، دنیا یہ سمجھے گی اور بھارت بالخصوص یہ سمجھے گا کہ اس نے جو انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ہے ہتھیار کے ذریعے، وہ آئندہ بھی کر لے گا۔ یہ ایک نیو نارمل بن جائے گا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے کیا ہوا کہ پاکستان، یعنی 1971 کے بعد یہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ پنجاب کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا کہ پہلے زیادہ تر ہوتا تھا اکراس LOC، وہ تو چلیے چلتا رہتا ہے، لیکن جب ہم نے ان کا جہاز گرایا تو کیوں گرایا تھا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے بالا کوٹ پر بمباری کی تھی، تو ہم نے ان کا جہاز گرایا، ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اب بھارت نے دوبارہ یہی حرکت کی کہ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا ہے، تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جواب جانا چاہیے، اور اتنا ہی تکلیف دے جانا چاہیے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ تکلیف دے جانا چاہیے جتنا ہمیں ہوا ہے۔ وہاں پر ہمیں اہداف کا تعین کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں ان کی تنصیبات کو ہٹ کرنا چاہیے، انہیں درد پہنچے گی، انہیں تکلیف پہنچے گی، تو تبھی معاملہ پولیٹیکلی حل ہوگا، برابر ہو جائیں گے، تو پھر ڈپلومیسی کو بھی کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوشش کریں گے تو شاید ڈپلومیٹکلی وہ ہمارے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ یہ ڈرون کا جو آپ نے سوال اٹھایا، اس سے پہلے ایک نقطہ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا نقطہ، پھر ڈرون پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے اسٹرائک کرنی ہے تو دیکھیے یہ جنگ ہے، جنگ تو ہنڈولے کی طرح ہوتی ہے نا، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ جیسے اب انڈیا نے حملہ کیا ہمارے اوپر تو ہم نے اس کے کئی جہاز گرا دیے،
جی. جب ہم نے کئی جہاز گرا دیے تو جب ہم کچھ کریں گے تو عین ممکن ہے ہمارا بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے نا. جزوی ناکامی بھی ہو سکتی ہے. جنگ میں نقصان کے لیے تیار رہنا نقصان چاہیے. کے لیے تیار رہنا چاہیے. انڈیا کی کامیابی اس میں کیا ہے؟ انڈیا کی کامیابی اس میں یہ ہے کہ انڈیا کو بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ان کی فضائیہ کا جو فخر تھا رفال، وہ ہم نے گرا دیا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا کشمیر میں. ناکامی ہے نا یہ تو ان کی. اچھا، یہ ابھی ہم ناکامی یا کامیابی کا فیصلہ نہیں کرتے. اچھا، یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر پولیٹیکلی کوئی مسئلہ نہیں بنا. وہاں پہ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آخر ہمارے جہاز کیوں گرے، مودی نا اہل ہے، ہماری فضائیہ ایسی ہے، ہماری حکومت ایسی ہے. بلیم گیم سٹارٹ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ کنسنسس ہے نا. کیونکہ کنسنسس ہے. کیونکہ انہوں نے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی. تو مینڈیٹ حکومت نے لیا اور ساری ذمہ داری شیئر کی کہ بھائی اس میں جو فائدہ ہوگا وہ بھی سب کا ہے، جو نقصان ہوگا وہ بھی سب کا. ہاں، وہ بھی سب کا. تو اب ہم نے جب سٹرائک کرنی ہے تو ہمیں بھی اس سے پہلے انٹرنلی پورا کنسنسس کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ کوئی اگر حادثہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ پھر تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے اندر کنسنسس کریں تاکہ خدا نخواستہ کوئی جزوی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس نقصان کی ذمہ داری سارے اٹھا لیں، اس کو پولیٹیکلی استعمال نہ کریں. جی. جب اب ڈرونز کی آپ بات کر رہی ہیں تو دیکھیے ڈرونز جو ہیں آج انڈیا میں آج پھر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. وہاں پر راجناتھ سنگھ جو ان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بریف کیا تمام پارٹیز کی قیادت کو کہ جناب ہم نے کیا 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 ہے اب تک. اور انہوں نے دعویٰ کیا ان کے سامنے، اپنی پارٹی کے سامنے، جو مکمل جھوٹ ہے لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے 100 دہشت گرد مارے ہیں اس کارروائی میں. ہم 6 مقامات کہتے ہیں، وہ 9 مقامات کہتے ہیں. اور وہ انٹرنیشنلی ایک بیانیہ بھی بنا رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف یہ کارروائی کی. اور وہ یہ بیانیہ بھی بنا رہے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے آج جو ایک اہم بات کی وہ یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہے ابھی جاری ہے، آپریشن سندور، یہ ابھی جاری ہے اور اس کی ڈیٹیلز ہم ابھی نہیں بتا سکتے. ٹھیک. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ڈرونز ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کرنی ہے، میں نے اب معاملات کو اب نارملائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، تو وہ غلط کہہ رہا ہے. ان کا وزیر دفاع، آج یہ ہندوستان ٹائمز میں چھپی ہوئی خبر ہے کہ ان کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ آپریشن جاری ہے اور اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بتا رہا ہے. انہوں نے دوسری آل پارٹیز کانفرنس بلا لی، ہم تو ایک بھی نہیں بلا سکے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی میں جو اس معاملے پہ تقریریں ہو رہے ہیں اس میں ہم اپوزیشن کی تقریروں کو ویسے ہی بلیک آؤٹ کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ جب اتنی کشیدگی بڑھ چکی ہے، جب ہمیں آپس میں کنسنسس اور مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، آج کی حالت یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں ممکن نہیں ہو پا رہی. جی. اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، یعنی جو خیبر پختونخوا کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ عمران خان سے نہیں مل پا رہا. اس کو مزاحمت کا سامنا ہے. تو ایسی صورت میں پاکستان کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی اصل طاقت اس کو بحال کریں. اور اصل طاقت کیا ہوتی ہے؟ اتفاق اور اتحاد اور سیاسی اتفاق، قومی یکجہتی. اس کو بحال کرنے کے بعد بھارت کو جواب دینا چاہیے. بھارت کو جواب نہ دینا کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل. جب تک ہم بھارت کو جواب نہیں دیں گے، یہ ڈرون والا ڈرامہ، یہ چھوٹا موٹا، یہ چلتا ان کی ہمت ہی شاید اس لیے بڑھی ہے. ان کی ہمت اس لیے بڑھ رہی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کے لوگ سوچ رہے ہوں گے، جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے، کہ آخر ہم نے جواب دینا ہے، کیسے دینا ہے، اپنی چوائس پہ دینا ہے. اب بھارت کی مرضی کا جواب تو نہیں دینا نا، وہ تو ایسا جواب دینا ہے کہ بھارت کو تکلیف ہو. ادروائز پاکستان کے اندر پھر جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے نہ داخلی امور قابو میں رہیں گے نہ خارجی امور قابو میں رہیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی صورتحال ٹھیک کرنی ہے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک میسج جا سکے کہ ہم اکٹھے ہیں اور جو رسپانس اب ہم انڈیا کو دیں گے وہ ہمارا کلیکٹیو رسپانس ہے. تو اس کے ساتھ اب دیکھیے دوسرا اس کا حصہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی اب جسے کہتے ہیں نا فیورش ہائٹ پہ پہنچ گئی، کہ اب پوری دنیا میں
ایک تحرک نظر آ رہا ہے. جی امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی بھی جہاں ضرورت پڑے گی وہ آ جائیں گے بیچ میں. امریکہ کی ظاہر ہے ایک دیگر کوششیں تو جاری ہوں گی. پاکستان کے NSA نے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھارت کے NSA سے رابطہ بھی کر لیا ہے، بیچ میں رابطہ بھی ہوا ہے. سعودی وزیر خارجہ، سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ، کیونکہ وہاں پہ وزیر خارجہ اور پھر جونیئر اور سینئر منسٹر ہوتے ہیں، تو وہاں کے جو جونیئر منسٹر ہیں عادل الجبیر، وہ بغیر اطلاع کے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پہنچے اور جے شنکر سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اب وہاں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری بات چیت اس وقت ہونی چاہیے جب ہم جواب دے چکے ہوں. ہاں ادروائز اگر ہم اس سفارتی کوششیں اس طرح کی کسی سفارتی کوشش کو قبول کرتے ہیں پھر ہو سکتا ہے وہ ہمیں روک دیں کہ ہم جواب نہ دیں. جی پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں روک دے، تو لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں جواب دے دینا چاہیے تاکہ ہماری طرف سے بھی کمزوری ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کیا اقدامات کرتی ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.